بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور امیدوار حلقہ پی پی 18 سجاد خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی مدبرانہ قیادت میں ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے الیکشن میں اتری ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کو عوام کی بھاری اکثریت مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب کروائے گی۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے بچو۔ اسی فرمان کے مطابق بلاول بھٹو زرداری بھٹو الیکشن مہم کے دوران مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ میاں شہباز شریف نے اپنی کابینہ میں انہیں وزیر خارجہ کا عہدہ دے کر جو احسان کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری اس احسان کا بدلہ شر سے دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف پچ آؤٹ کر کے اکیلا کھیلنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون جمہوریت جماعت نہیں، یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے۔ وہ اپنے گربان میں جھانکیں اور بتائیں کہ پارٹی کون سی جمہوری جماعت ہے، جبکہ مسلم لیگ نون میں مکمل جمہوریت ہے اور 2008 میں بھی اور اب 2022 میں بھی مسلم لیگ نون نے پی پی کو اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کر کے جمہوری ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران حلقہ پی پی 18 کے ووٹروں کی جانب سے بلاول بھٹو کے بیان کی نشاندہی کرنے پر ان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سجاد خان نے گزشتہ روز چکلالہ، شکریال اور دیگر ملکہ علاقوں کے ووٹروں سے ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں کی ہیں۔ سجاد خان نے شیخ رشید احمد کی گرفتاری کے بارے میں کہا کہ وہ 9 مئی کے افسوس واقعہ میں ملوث ہوں گے، تب یہ عدالت نے ان کی ضمانت منسوخ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور شیخ رشید احمد کا زوال شروع ہو چکا ہے اور یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر و امیدوار حلقہ N55 ملک ابرار احمد نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ملک میں مہنگائی کی ذمہ دار ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے ملک کا سودا کرنا چاہتی تھی، ایٹمی پروگرام بند کرنا ان کے ناپاک منصوبوں میں شامل تھا، مگر سلام ہو میرے قائد میاں نواز شریف کو جس نے شہباز شریف سے کہا کہ کچھ بھی ہو ملک کی باغ ڈور اب ان غداروں کے ہاتھوں میں نہیں رہنی چاہیے۔ 2018 سے پہلے نواز شریف کے دور میں کینٹ بھر میں بلا تفریق ہم نے اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے جنہیں یہاں کے رہائشی اب بھی یاد کرتے ہیں۔ گلی محلہ میں نون لیگ کی خدمت کے نشان موجود ہیں۔ 2018 میں انہوں نے عوام کے ووٹ پر رات کی تاریکی میں ڈاکہ ڈالا، نوجوانوں کو بدتمیزی سکھائی، گھر گھر لڑائی کرا دی۔ عامر کیانی نے وزیر بنتے ادویات پر اربوں روپے کا ڈاکہ مار کر اسے غریب کی پہنچ سے دور کر دیا۔ ہم نے ان کا ڈٹ کا مقابلہ کیا۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ پولنگ والے دن کسی کو اپنے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا، بھرپور پہرا دینا ہوگا۔ انشاءاللہ 8 فروری کو جیت مسلم لیگ نون کی ہوگی، جیت شیر کی ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی وارڈ نمبر 3 ارشد محمود قریشی کے زیر اہتمام کوثار شادی ہال میں منعقدہ معززین علاقہ نون لیگی کارکنوں کی پیپلز کالونی راولپنڈی کینٹ میں منعقدہ مشاورتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مشاورتی میٹنگ سے نون لیگ کے نامزد امیدوار حلقہ پی پی 15 ملک منصور افسر، میزبان ممبر کنٹرول بورڈ ارشد محمود قریشی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مشاورتی میٹنگ میں ممبر کنٹرول بورڈ لالا رشید احمد خان، نون لیگی رہنما چودھری محمد طیب، ساجد قریشی، ظہور قریشی، نعیم اکبر، جاوید قریشی، راجہ اعجاز، لاگت قریشی، سہراب قریشی، آفتاب قریشی، نواز قریشی، ندیم قریشی، شفیق قریشی، ظفر قریشی، لطیف قریشی، دانش قریشی، سہیل قریشی، ریاض قریشی، نجیب الرحمان، شاہد قریشی، کیسر قریشی، عدنان قریشی، اسد قریشی، اورنگزیب قریشی، جمشید قریشی، اقبال قریشی، تاجر رہنما ملک گلزار حسین سمیت معززین علاقہ نون لیگی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے مشاورتی میٹنگ کو جلسے کی شکل دے دی۔ مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر ملک ابرار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ورکرز کی عزت کرتا ہوں، ان کا درد جانتا ہوں، مجھے آپ کے مسائل کا علم ہے۔ کئی سالوں سے آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم نے بڑا ورکر کنونشن منعقد کرنا تھا مگر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرایا کہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والے لوگوں کو اس سردی کے موسم میں کہاں بٹھائیں گے۔ میں نے لالا رشید احمد خان کو
خود کہا کہ اگر آپ MNA کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو کاغذ جمع کرائیں، میں ورکرز کی عزت کرتا ہوں۔ راولپنڈی شہر کے لوگوں کے مسائل حل کرانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ یہاں سے منتخب ہونے والوں نے عوام کو مایوس کیا، عوام کو مایوسی سے نکالیں گے۔ شہر میں عوامی سہولیات کے پیش نظر تمام اقدامات کو یقینی بنائیں گے۔ تحریک انصاف عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ملک ڈیفالٹ سے تو بچ گیا، عوام ڈیفالٹ ہو گئے۔ اب غریبوں، مزدوروں، کسانوں کو اپنی ووٹ کی پرچی سے آر پار کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار حلقہ NH56 سمیرا گل نے راچا ہاؤس میں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر امیدوار صوبائی اسمبلی عامر فدا پراچا، راجہ الطاف، اظہر شاہ، راجہ عمران اور دیگر کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا سورج پیپلز پارٹی کی فتح کے نوید سے طلوع ہوگا۔ اب حالت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار کوئی مرچ پر الیکشن لڑ رہا ہے تو کوئی بینگن پر، اور یہ چچا بھتیجا ہلدی بیچیں گے۔ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری طلوع ہو رہا ہے، باب غروب ہو رہے ہیں۔ ایفیٹین حنیفی عباسی کی کرپشن بھارا کہو کا پل دوبارہ گرا کر پنڈی کے عوام پانی کی بوند بوند کر ترس رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ ملک ڈیفالٹ سے تو بچ گیا، عوام ڈیفالٹ ہو گئے۔ اب غریب مزدوروں، کسانوں کو اپنی ووٹ کی پرچی سے آر پار کرنا ہوگا۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی کے خصوصی عدالت نمبر 1 کے جج ملک اعجاز آصف نے تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری کے خلاف پرتشدد مظاہروں، سرکاری املاک و پولیس اہلکاروں پر حملے، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے الزام میں تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمہ میں نامزد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی ہیں، جس پر شیخ رشید احمد کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے دیگر مقدمات میں دونوں چچا بھتیجا شیخ رشید احمد اور شیخ راشد شفیق کی عبوری ضمانتیں کنفرم کر دیں، جبکہ شیخ رشید احمد اور ان کا بھتیجا 9 مئی کے واقعات پر تھانہ آرے بازار، سول لائن، تھانہ مورگا، تھانہ نیو ٹاؤن، تھانہ صادق آباد، تھانہ سٹی، تھانہ وارث خان، تھانہ مری کینٹ اور تھانہ ریس کورس پولیس کو مطلوب تھے۔ تاہم شیخ رشید احمد اور ان کے بھتیجے نے عدالت سے عبوری ضمانتیں کروا رکھی تھیں۔ گزشتہ روز عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شیخ رشید احمد کی دیگر تمام مقدمات میں ضمانتیں کنفرم کر دیں، جبکہ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمہ میں ضمانت منسوخ کر دی، جس پر نیو ٹاؤن پولیس نے شیخ رشید احمد کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ قبل ازیں دوران سماعت پولیس کا موقف تھا کہ سانحہ 9 مئی کے موقع پر امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے شیخ رشید احمد کا کردار انتہائی غیر مہذب رہا۔ 9 مئی کے واقعات نے ملک میں امن و امان کا شدید مسئلہ پیدا کیا۔ ملک میں عام فوجی تنصیبات، سرکاری املاک، پبلک مقامات پر حملوں سے پاکستان کو عالمی سطح پر انتہائی ہزیمت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور حکومت کی تبدیلی کے بعد شیخ رشید احمد الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر سیاسی کارکنوں اور عوام کو ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف ابھارنے اور اشتعال دلانے میں پیش رہے۔